یہ ریڈیو پاکستان حیدرآباد ہے. عید الفطر کے موقع پر ایک مزاحیہ مشاعرے کا اہتمام کیا گیا ہے کشت زعفران ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے. اس میں ہم نے جن شعراء کو مدعو کیا ہے ان کا تعارف ہم آپ سے کروا دیتے ہیں. سب سے پہلے محترم پروفیسر مسعود الرحمان صاحب، حیدرآباد کا ایک نامور نام، مشہور شخصیت، ادب کے حوالے سے، نثری اور نظم کے حوالے سے ایک معتبر حوالہ. ان کے بعد ہیں محترم جناب رشید ہمدم صاحب، بزرگ شاعر ہیں، خوب کہتے ہیں، اور آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا پربہار اور پرتکلف پرمزاح ان کا کلام ہوتا ہے. صفدر علی خان تشریف لائے ہیں کراچی سے، بہترین شاعر ہیں، شاعری کا ایک مستند حوالہ ہے، صاحب کتاب ہیں. آج ہم ان کی شاعری سے لطف اندوز ہوں گے، ہمیں اندازہ ہوگا، آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ کتنے بہترین شاعر ہیں. اور مرزا آسی اختر میرپورخاص سے تشریف لائے ہیں، شاعری کا ایک معتبر حوالہ، محترم نام ہمارے ساتھ ہیں. حیدرآباد ہی کے حوالے سے طنز و مزاح کی شاعری میں ایک بہت معتبر نام میم شین علم، ایک عرصے سے شناخت ہیں اس شہر کی اور طنز و مزاح کی شاعری کی. آج ہمارے ساتھ یہاں مدعو ہیں کشت زعفران میں، ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے پروگرام میں. میزبان کی حیثیت سے میں آغاز کرتا ہوں ایک کلام سے، امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا. ہمیں کیسے لگے بیگم کے گھر میں عید آئی ہے، ہمیں کیسے لگے بیگم کے گھر میں عید آئی ہے، نہ تم نے منہ بنایا ہے نہ تم نے کی لڑائی ہے. ہمیں کیسے لگے بیگم کے گھر میں عید آئی ہے، نہ تم نے منہ بنایا ہے نہ تم نے کی لڑائی ہے. محلہ بھی پریشاں ہے کہ کیسا گھر ہے یہ لوگوں، محلہ بھی پریشاں ہے کہ کیسا گھر ہے یہ لوگوں. نہ تو خود ہی روٹھے ہیں نہ بیگم ہی منائی ہے. نہ ہے تم نے دیا تانا کہ کس کے پلے باندھا ہے، نہ ہے تم نے دیا تانا کس کے پلے باندھا ہے. نہیں ہم کو لگا ایسا گویا سسرال آئی ہے. نہ کپڑوں کا کوئی جھگڑا نہ میک اپ جیولری لائیں، نہ کپڑوں کا کوئی جھگڑا نہ میک اپ جیولری لائیں. کہو کیسی ہے تبدیلی یا پھر لمبی سجائی ہے. نوازش نوازش. اور اب ہم دعوت کلام دیں گے محترم پروفیسر مسعود الرحمان صاحب کو جو اپنے کلام سے ہمیں مستفیض فرمائیں. نذیر اکبر آبادی کی بہت مشہور نظم ہے آدمی نامہ، تو یہ اسی رنگ میں عید کے تناظر میں کچھ کوشش کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھر بھر کے لا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، واہ. بھر بھر کے لا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، جو کھیر کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. صحیح. اور خوشبو سے رنگ و نور سے مسجد سجی ہوئی، خوشبو سے رنگ و نور سے مسجد سجی ہوئی، یعنی نمازیوں سے لبالب بھری ہوئی. اور دریاں بچھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. اور چندہ جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. اور نیکی کما رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. اور الو بنا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. واہ 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 کیا بات ہے. درزی سجا رہا ہے دوپٹے کو گوٹ سے، درزی سجا رہا ہے دوپٹے کو گوٹ سے، جھانکے ہے جو سبھی کو مشینوں کی اوٹ سے. پہیا گھما رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹانکے لگا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. اور بازار میں مسز کے جو مسٹر کو بار بار، بازار میں مسز کے جو مسٹر کو بار بار بلوائے جا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. اور کیا کیا نہیں جناب دکان خیال میں، کیا کیا نہیں جناب دکان خیال میں، سپنے دکھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. اور عرض کیا ہے کہ حلوائی کی دکان پر مجمع لگا ہوا، حلوائی کی دکان پر مجمع لگا ہوا، ہر بندہ قطار مہذب بنا ہوا. اور اشکال بن رہی ہیں جلیبی کی گول گول، اور گڈ مڈ سے ہو رہے ہیں سموسوں کے ساتھ رول. اشکال بن رہی ہیں جلیبی کی گول گول، گڈ مڈ سے ہو رہے ہیں سموسوں کے ساتھ رول. سایہ فگن ہیں تھال پہ لاکھوں ہی مکھیاں، شو کیس میں چھپی ہوں کہ کھلی ہوں برفیاں. اور مکھی اڑا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، کشمش سجا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. اور تنخواہ میں گزارا کہاں ہے غریب کا، تنخواہ میں گزارا کہاں ہے غریب کا، نعرہ لگا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. اور چانپوں کباب مرغ مسلم کو تہ بتہ، چانپوں کباب مرغ مسلم کو تہ بتہ، سوڈا پلا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. اور ہیں وہ بھی آدمی کہ جو سنتے ہیں شعر ویر، ہیں وہ بھی آدمی کہ جو سنتے ہیں شعر ویر، بیتی سنا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ، بہترین، زبردست. اور اب ہم دعوت کلام دیں گے محترم جناب رشید ہمدم صاحب کو. پہلے چند قطعات پیش کرتا ہوں. جی جی ارشاد ارشاد. میں کہہ گئی بیگم تو محلے میں امن ہے،
میں کہ گئی بیگم تو محلے میں امن ہے. میں کہ گئی بیگم تو محلے میں امن ہے. اب دیکھنے میں آتا نہیں جنگ کا منظر. واہ. رہتے ہیں پڑوسی بھی میرے اب تو سکون سے. کچھ دن کے لیے مجھ کو بھی چین آیا میسر. واہ واہ واہ. رنگ لائی اپنی یہ آوارگی بھی ایک دن. جی. رنگ برنگی تتلیوں کے رنگوں میں ہم کھو گئے. واہ. عاشقی کا ہو برا جس نے بگاڑے سارے کام. ہم تو اے بی میں رہے اغیار بی اے ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ واہ. دل میں کچھ بیوی کا ڈر ہو تو غزل کیسے ہو. بالکل صحیح بات ہے. یہ خوفناک بات ہے. دل میں کچھ بیوی کا ڈر ہو تو غزل کیسے ہو. کوچے جانا میں گھر ہو تو غزل ہوتی کیسے ہے. یہ بھی صحیح بات ہے. بالکل صحیح. بیوی میکے میں رہے کھانا پڑوسن بھیجے. ہاں ہاں ہاں. کیا عمدہ تخیل ہے. بیوی میکے میں رہے کھانا پڑوسن بھیجے. یوں ہی کچھ روز بسر ہو تو غزل ہوتی ہے. واہ. بالکل صحیح. کیا بات ہے. ذرا ہمسائی سے کل ہم نے ہنس کر بات کیا کر لی. نہ پوچھو پھر تو بیگم کی جبیں پر ہے جو بل آیا. ہاں. اٹھانے کو وہ بیلن غصے میں سوئے کچن دوڑی. نکالے جانے سے پہلے ہی میں گھر سے نکل آیا. بہترین کام کیا ہے آپ نے. بہت شاندار. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھا کیا. بیٹھا تھا میں تصور جانا کیے ہوئے. واہ. دستک ہوئی تو سمجھا کہ وہ آئے میرے گھر. آہا. خوش ہو کے درج کھولا تو آواز یہ سنی ریڈنگ نوٹ کرنی ہے دکھلائیے میٹر. میرے محبوب مہنگائی ہے آٹا ہے نہ چینی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ضرورت اس گرانی میں ہے کیا تشریف لانے کی. کیا بات ہے. تصور میں چلے آؤ نہ ہو تکلیف دونوں کو. ہمیں مہمان نوازی کی تمہیں ویگن میں آنا. آہا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. یہ تھا نظروں کا دھوکہ یا میری تقدیر کی سازش. آہا. جسے فصل بہارا سمجھا وہ فصل خزاں نکلی. رکھا تھا عشق کی دنیا میں پہلا ہی قدم ہمدم. لگایا جس سے دل ہم نے وہ 6 بچوں کی ماں نکلی. ایک غزل پیش کرتا ہوں. جی جی. ارشاد ارشاد. میرا دل ہے اس گلی میں میری جان اس گلی میں. ہیں دل لگی کے سارے سامان اس گلی میں. اس دل کے ہاتھوں بے بس مجبور ہو گیا ہوں. کر کے بہت ہوں بیٹھا نقصان اس گلی میں. جب بن سنور کے نکلی برپا تھی ایک قیامت. مچلے ہیں دل میں کیا کیا طوفان اس گلی میں. ٹھینگا دکھا کے چل دی وصلے سوال پر وہ. ٹھینگا دکھا کے چل دی وصلے سوال پر وہ. لے کر گیا تھا کیا کیا ارمان اس گلی میں. اس شوق کا ہے ابا ایک پولیس کا سپاہی. 6 بار کر چکا ہے چالان اس گلی میں. پھر آج جا رہا ہوں سر سے کفن لپیٹے. کچھ مار پیٹ کے ہیں امکان اس گلی میں. واہ واہ واہ. سالوں نے اور سسر نے جی بھر کے مجھ کو پیٹا. پھر بھی خطا ہوئے نا اوسان اس گلی میں. اس دل کے زخم جا کر دکھلاتے ہم بھی اس کو. ہوتا اگر جو کوئی لقمان اس گلی میں. واہ واہ واہ. کلے میں پان ہر دم کلو دبائے رکھے. ہاں کیا بات ہے. واہ 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 واہ. پھر پڑھیے. کلے میں پان ہر دم کلو دبائے رکھے. بیچا کریں گے ہم بھی اب پان اس گلی میں. صحیح. جب دیکھو اس کی اماں چمٹا لیے کھڑی ہے. ہونا پڑے گا ایک دن قربان اس گلی میں. گر خیر چاہتے ہو در پر نہ جانا اس کے. کتا بٹھا رکھا ہے دربان اس گلی میں. واہ 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 واہ. مختار ہے. جی ارشاد. کتنی دفعہ پٹا ہے ڈھیٹ کتنا ہمدم. کتنی دفعہ پٹا ہے ڈھیٹ کتنا ہمدم. پھر آج جا رہا ہے نادان اس گلی میں. واہ 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 واہ. کلے میں پان دبا رکھا ہے کلوں نے. کیا بات ہے. زبردست. بہت عمدہ. بہترین. بہت شاندار. یہ تھے محترم رشید ہمدم صاحب. اور اب ہم دعوت کلام دے رہے ہیں جناب صفدر علی خان کو. کراچی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان شاعر. عید کے حوالے سے پتہ ہے. عید الفطر کے کپڑے وغیرہ تو ہو گئے. جوتوں کا انتظام ابھی زیر غور ہے. جوتوں کا انتظام ابھی زیر غور ہے.
लगता है ईद के दिन हो जाएगा ज़रूर, लगता है ईद के दिन हो जाएगा ज़रूर, वो मस्जिद व मुकाम अभी ज़ेर गौर है। हाँ, क्या बात है, क्या सही लगता है ईद के दिन हो जाएगा ज़रूर, वो मस्जिद वो मस्जिद व मुकाम अभी ज़ेर गौर है, और खिरतमंदी का ज़्यादा देखता हूँ, खिदमती का ज़्यादा देखता तो हूँ। खुद को पापियादा देखता हूँ। खिरतमंदी का ज़्यादा देखता हूँ, तो खुद को पापियादा देखता हूँ। इलाज आँखों का करवाया है जब से, ज़रूरत से ज़्यादा देखता हूँ। इलाज आँखों का करवाया है जब से, ज़रूरत से ज़्यादा देखता हूँ। रुखू गेसू तो सभी देखते हैं, मैं कुछ इनके अलावा देखता हूँ। अच्छा, रुखू गेसू तो सभी देखते हैं, मैं कुछ इसके अलावा मैं कुछ इनके अलावा देखता हूँ। और एक कता है, उसका उन्वान है जदीदियत, जी जी, कि संगबारी की सज़ा का तो सदावार नहीं, संगबारी की संगबारी की सज़ा का तो सदावार नहीं, इतनी तकलीफ़ तो मत दो मेरे मस्ताने को, इतनी तकलीफ़ तो मत दो मेरे मस्ताने को। हाँ जो टीटी से उड़ा दे तो उड़ा दे इसको, कोई पत्थर से ना मारे हमारे मेरे दीवाने। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। हाँ जो टीटी से उड़ा टीटी दो, से उड़ा दे तो उड़ा दे इसको, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। और दुल्हन हो बेऐब तमन्ना होती है, जिसकी खातिर घर घर जाना पड़ता है। जी जी, दुल्हन हो बेऐब तमन्ना होती है, जिसकी खातिर घर घर जाना पड़ता है। दूल्हे के कुछ ऐब छुपाना पड़ते हैं, बिल्कुल सही है, क्या बात दूल्हे है, पर वाह, वाह। सहरा सजाना पड़ता है। हाँ, वाह, वाह, क्या दूल्हे के बात, कुछ बहुत ऐब उम्दा। छुपाना पड़ते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। दूल्हे पर सहरा सजाना पड़ता है। और नज़्म माफ़ीनामा के हवाले से जी जी, इरशाद इरशाद, बेगम से माफ़ीनामा है माशा। कि नाराज़ ना हो जानम, अब हम मने रहेंगे, नाराज ना हो जानम, अब हम मने रहेंगे, जब तक ये ज़िंदगी है तेरे कने रहेंगे। वाह वाह, क्या बात है, क्या उम्दा है, क्या जब उम्दा तक इस्तेमाल ये है और क्या ज़िंदगी बेहतरीन। है तेरे कने रहेंगे, चाहत की दलदलों में खुद को गिरा लिया है, चाहत की दलदलों में खुद को चाहत की दलदलों में खुद को गिरा लिया है। अब जान दिल कलेजा इसमें सने रहेंगे, क्या बात है, अब जान दिल कलेजा इसमें से नहीं, इसमें सने रहेंगे। और उल्फत में ज़िंदगी ये गुजरेगी अब खुशी से, उल्फत में जिंदगी, उल्फत में ज़िंदगी ये गुजरेगी अब खुशी से। मुर्गी समझ के तुमको मुर्गा बने रहेंगे, आहा, क्या बात है, मुर्गी समझ के तुमको मुर्गा बने रहेंगे। और बेसोचे समझे घर को ना दूंगा रेंट पर मैं, बेसोचे समझे घर को ना दूंगा रेंट पर मैं, पहले ये पूछ लूंगा कितने जने रहेंगे। क्या बात है, वाह वाह, बेसोचे समझे घर को ना दूंगा रेंट पर मैं, आहा, पहले ये पूछ लूंगा कितने जने रहेंगे। क्या बात है, बहुत उम्दा, बेहतरीन। ये थे हमारे मेहमान शायर जनाब प्रोफेसर सफदर अली ख़ान, अपना कलाम हमारी समातों की नज़र कर रहे थे। मीरपुर ख़ास से आए हुए हमारे मेहमान शायर मोहतरम जनाब मिर्ज़ा आसी अख्तर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपना कलाम हमारी समातों की नज़र करें। मिर्ज़ा आसी अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले रेडियो के खुश फिक्र सामीन के लिए ईद मुबारक। चंद ख़तात पेश कर रहा हूँ। जी जी, अर्ज़ किया है कि ईद मिलने गए थे घर उनके, ईद मिलने गए थे घर उनके, इस मिलन का ये शाखसाना हुआ, इस मिलन का ये शाखसाना हुआ। ईद के सूट पर ये गुलकारी, ईद के सूट पर ये गुलकारी, और उनका तो पान खाना हुआ, क्या बात है, और उनका तो पान खाना हुआ। और एक कथा और देखिए जनाब, फजल रब्बी इसका उन्वान है। जी जी, ईद का दिन फजल रब्बी की बहार, ईद का दिन फजल रब्बी की बहार, कौन फिर देगा दुहाई आम की, कौन फिर देगा दुहाई आम की। रोज ले आते हैं ताया टोकरी, रोज ले आते हैं ताया टोकरी, है बहुत शौकीन ताई आम की, है बहुत शौकीन ताई आम की। और एक कथा देखिए कि धूल मट्टी के हैं अंबार हमारे सर पर, धूल मट्टी के हैं, धूल मट्टी के हैं अंबार हमारे सर पर, जालिमों इनको हटाने की इजाज़त दे दो, जालिमों इनको हटाने की इजाज़त दे दो। बल्दिया वालों रहम आज भी नल में शू शू, बल्दिया वालों रहम आज भी नल में शू शू। ईद के दिन तो नहाने की इजाज़त दे दो, ईद के दिन तो नहाने की, ईद के दिन तो नहाने की इजाज़त दे दो। अच्छा है, बहुत शुक्रिया।
غزل کی چند شعر پیش کر رہا ہوں. جی جی ارشاد. عید کی صبح کیا سہانی ہے، عید کی صبح کیا سہانی ہے، جائیے جس طرف گرانی ہے، جائیے جس طرف گرانی ہے، جس قدر کھیر کھا سکو کھاؤ، جس قدر کھیر کھا سکو کھاؤ، زندگی بھائی آنی جانی ہے، کیا بات ہے. زندگی بھائی آنی جانی ہے. یہ سوئیاں جو کھا رہے ہو تم، یہ سوئیاں جو کھا رہے ہو تم، چھوٹی سالی کی مہربانی ہے، چھوٹی سالی کی مہربانی ہے. اور شعر دیکھیے کہ ہیں سسر ہم پہ مہرباں کتنے، ہیں سسر ہم پہ مہرباں کتنے، عیدی گن کر یہ بات جانی ہے، صحیح. عیدی گن کر آدھا بڑھ ہے سسر ہم پہ مہرباں کتنے، عیدی گن کر یہ بات جانی ہے. اور ساسو اماں سے 100 روپے پا کر، ساسو اماں سے 100 روپے پا کر، بھیجا اندر سے کہکشانی ہے، بھیجا اندر سے کہکشانی ہے. اور شعر ہے کہ جو ملا عید آپ دیدہ ملا، جو ملا عید آپ دیدہ ملا، اس گرانی سے خون پانی ہے، اس گرانی سے خون پانی ہے. اور مقطع ہے یہ ہے اقبال کی زمیں آسی، یہ ہے اقبال کی زمیں آسی، آج عیدی بھی ارمغانی ہے، آج عیدی بھی ارمغانی ہے. عید کی صبح کیا سہانی ہے، جائیے جس طرف گرانی ہے. واہ واہ واہ، بہت عمدہ. بہت شکریہ. اور اب ہم آج کے پروگرام کے آخری شاعر، حیدرآباد ہی کے حوالے سے طنز و مزاح کی شاعری میں ایک بہت معتبر نام میم شین عالم، ایک عرصے سے شناخت ہیں اس شہر کی اور طنز و مزاح کی شاعری کی. آج ہمارے ساتھ یہاں مدعو ہیں کشت زعفران میں، ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے پروگرام میں. ہم انہیں دعوت کلام دیں گے. محترم جناب میم شین عالم. چند قطعات حاضر ہیں. ارشاد. عرض کیا ہے، جی جی. امتحانات کا سیزن آنے والا ہے اور آپ دیکھیں گے اس قسم کی سچویشنز آپ کے ارد گرد بھی شاید کہیں ہو کہ تو نے جو کی تھی پٹے والے سے سیٹنگ ویٹنگ، واہ. تو نے جو کی تھی پٹے والے سے سیٹنگ ویٹنگ، وہ تو کل گاؤں گیا چھٹی کی عرضی دے کر. آج پیپر ہے مگر کچھ نہیں آتا جاتا، اب اسے ڈھونڈیے اترا ہوا بوتھا لے کر. کیا بات. آج پیپر ہے مگر کچھ نہیں آتا جاتا، اب اسے ڈھونڈیے اترا ہوا بوتھا لے کر. اگلا قطعہ ہے کہ مجھ سے بڑی ہے 12 برس اہلیہ میری، مجھ سے بڑی ہے 12 برس اہلیہ میری، جب چاہے ڈانٹ دیتی ہے لوگوں کے سامنے، جب چاہے ڈانٹ دیتی ہے لوگوں کے سامنے، تہذیب کے منافی کروں کام کس طرح، کھلتی نہیں زباں بڑے بوڑھوں کے سامنے. تہذیب کے منافی کروں کام کس طرح، کھلتی نہیں زباں بڑے بوڑھوں کے سامنے. دوسرا قطعہ بھی اتفاق سے ازدواجیات پر ہے کہ میں شاعر ہوں میری زوجہ بھی اکثر شعر کہتی ہے. میں شاعر ہوں میری زوجہ بھی اکثر شعر کہتی ہے، وہ میرے دل کو بھاتی ہے میں اس کے دل کو بھاتا ہوں، اسی نسبت سے قائم ہے سلوک باہمی اپنا، وہ میرے کان کھاتی ہے میں اس کے کان کھاتا ہوں. کیا بات ہے. وہ میرے کان کھاتی ہیں میں اس کے کان کھاتا ہوں. اچھا، نازوں سے مجھ کو پالا تھا ابا حضور نے، نازوں سے مجھ کو پالا تھا ابا حضور نے، پورا انہوں نے میری ہر ایک بات کو کیا. اماں کسی کو میں نے کہا گر تکلفاً، فوراً اسے نکاح کا پیغام دے دیا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ایسے فرما بردار ابا. فوراً اسے نکاح کا پیغام دے دیا کہ ملے جو شیخ جی تو سوچا حال ان سے پوچھ لیں، ملے جو شیخ جی، ملے جو شیخ جی تو سوچا حال ان سے پوچھ لیں. وہ بولے کیا بتائیں اب تو زندگی فضول ہے، وہ بولے کیا بتائیں اب تو زندگی فضول ہے، گزشتہ 6 برس میں ہم نے حد ہے ایک بار بھی کہا نہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے، گزشتہ 6 برس میں ہم نے حد ہے ایک بار بھی کہا نہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے. اور امجد اسلام امجد نے کہا تھا کہ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم. اچھا، ان کا مشاہدہ اپنی جگہ، ہمارا مشاہدہ اپنی جگہ. انہوں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا، ہم اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، یا گر جائے ہنستے بستے شہر پہ ایٹم بم، یا پھر دگنے حجم کی ہو جس شوہر کی بیگم، چاروں ہی کو عالم ہم نے بچتے دیکھا کم. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. چاروں ہی کو عالم ہم نے بچتے دیکھا کم، رہ رہ کے جو تبدیلی حالات کرو ہو،
رہ رہ کے جو تبدیلی حالات کرو ہو، اس کام میں یوں شیخ کو بھی مات کرو ہو، 2 مر گئیں 2 چھوڑ دیں پھر 4 ہیں کر لیں، تم عقد کرو ہو کہ کرامات تم عقد کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہترین۔ یہ تھے محترم جناب میم شین عالم، حیدرآباد کے معروف مزاح گو شاعر۔ سامعین کرام، عید الفطر کے حوالے سے یہ کشت زعفران آپ کی سماعتوں میں نظر کی جا رہی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہم اب اجازت چاہیں گے اپنے تمام مہمان شعراء سے۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ آئندہ کسی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔